बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम की बहुत खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 22 आ चुकी है। इसके बारे में बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी चेस्ट का फैलाव कितना होना चाहिए, क्या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के लिए भी रिक्वायरमेंट है, सैलरी कितनी होगी, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो लाइक कर लें, हम पूरी बात बताएंगे। इसके अंदर कितनी मराहत होंगी, कैसे अपॉइंटमेंट होगी, आप मेडिकल कहाँ से बनवा सकते हैं, आपका ये जब पूरी डिटेल आपके साथ शेयर की जा रही है। सबसे पहले जनाब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, हम हमारी ये वीडियो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए। सबसे पहले जनाब ये मेल के लिए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मेल के लिए है। 5 सीटें हैं रेगुलर बेस पे। 16 साल तालीम चाहिए इन सब्जेक्ट में जो यहाँ मेंशन है: पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, क्रिमिनोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, LLB। 21 से 30 साल एज लिमिट। अगर एक बंदा गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उसको जितना अरसा हो गया मुलाजिम करते हुए, उसको एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं? उसको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। अगर आप मुलाजिम हैं या नहीं है, आपकी एज 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। 21 साल से कम है तो भी एलिजिबल नहीं है, 30 से ज़्यादा है तो भी एलिजिबल नहीं है। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं है। आपका सिर्फ जनाब ये डिग्री होनी चाहिए, ये 21 से 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए, और आपका ये 1 पेपर जी के आएगा। चाहे ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट ये मेल है, चाहे जनाब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ये फीमेल की सीटें मौजूद है यहाँ पे आपके सामने। तो ये दोनों के लिए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट लेडी के लिए भी सेम हुई है, एक पोस्ट है यहाँ पर। तो यानी रिक्वायरमेंट इनकी दोनों की सेम है, इन दोनों में फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, लेडी सुपरिटेंडेंट जेल की 4 सीटें हैं, और इसी तरह जनाब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की जनाब वाला 90 सीट्स हैं। पहले दिन से ये रेगुलर जॉब है। जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे मौजूद है और मतलब है मेल के लिए मौजूद है, वही फीमेल के लिए मौजूद होगी, सिवाय जनाब चेस्ट का जो फैलाव होगा वो फीमेल के लिए नहीं होगा अप्लाईकेबल। अब देखते हैं जनाब कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट कौन सी है, कौन सी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जनाब मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या BS 4 ईयर होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट चल जाएगा, चाहे इस्लामियात हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, जो भी हो चल जाएगा। लेकिन सेकंड डिवीजन का मतलब है आपकी जो परसेंटेज होती है ना, आपकी परसेंटेज जो है 45% से ज़्यादा नंबर जो होते हैं, 45% या 45% से ज़्यादा जो होते हैं वो सेकंड डिवीजन होती है। 60% से ऊपर जो है फर्स्ट डिवीजन होती है। तो लिहाजा आपकी ये 45% तक नंबर होने चाहिए कम अज़ कम। ज़्यादा जितने होंगे तो और वो भी ज़्यादा फ़ायदा है। इसका सिलेबस वही जनाब जनरल नॉलेज है, ठीक है। अब ये फिजिकल स्टैंडर्ड इसका क्या है? फिजिकल स्टैंडर्ड जनाब याद रखिएगा, वे 173 सेंटीमीटर जो है ये 5 फुट और 8 इंच बनती है। ये जनाब मैंने कन्फर्म किया किससे? भला मुतलका डिपार्टमेंट के बंदे से, यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल से, जो इस प्रोसेस को मुकम्मल तौर पे गुजार के जा चुका है। तो 5 फुट 8 इंच चाहिए जनाब मेल की हाइट। और ये जो 87 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर है, ये 33.5 से लेकर 34.5 जनाब वाला वो है। जब यानी कि आप जब ऐसे खड़े हुए हैं तो आपकी जो है 33.5 होनी चाहिए। जब आपको कहा जाए कि जनाब अपना जनाब फैलाव करें, सांस रोकने के बगैर फैलाव करें, फिर आपकी बढ़नी चाहिए, वो 34.5 होनी चाहिए। अब आपको ऐनक वगैरह यानी चश्मा, यानी जिसे हम कहते हैं कि ऐनक लगी हुई है जनाब नज़र वाली, तो वो नहीं लगी होनी चाहिए। उसके बगैर आपको जो है 6x6 आपकी जो है वो आई साइट क्लियर होनी चाहिए। ठीक हो गया? इसी तरह ये रिक्वायरमेंट जनाब अगर हम देखें लेडी सुपरिटेंडेंट जेल में, तो इनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है 158, ये बनता है ऑलमोस्ट जनाब। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि इनका जनाब सेंटीमीटर टू फीट, अगर हम यहाँ पे देखते हैं जनाब सेंटीमीटर टू फीट जो है आपके सामने जनाब ये एक चीज़ मौजूद है कि अगर आपका 158 है तो वो 5 फुट और 2 इंच बनता है। ठीक है? तो लेकिन हम यहाँ पे मज़ीद इसको चेक कर लेते हैं कि अगर सेंटीमीटर 158 हो तो कितने बनते हैं, ये 5.2। तो फीमेल का जो हाइट है वो जनाब 5.2 है। ठीक है? बाकी सारी जनाब वाला रिक्वायरमेंट पूरी हुई है जनाब। लेकिन अगर एक फ़ीमेल का मतलब है कि जनाब वाला केजी वज़न जो है 70 किलोग्राम से ज़्यादा है, तो जनाब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनका जितना किलोग्राम ज़्यादा होगा उनकी हाइट फिर उतने ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपका 2 किलोग्राम के ऊपर जो है आपकी 3 सेंटीमीटर हाइट ज़्यादा हो जानी चाहिए। ठीक है? यानी अगर आपके 72 किलोग्राम वज़न है तो फिर आपकी जो हाइट है वो 161 होनी चाहिए।
اگر آپ کا 74 کلو گرام وزن ہے تو آپ کی جو ہائٹ ہے وہ 164 کلو گرام ہونی چاہیے، 164 سینٹی میٹر ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کی یہ پوائنٹ سارے کلیئر کر دیے میں نے جناب، سلیبس کلیئر کر دیا۔ اب آپ اپنا جو فزیکل اسٹینڈرڈ سرٹیفکیٹ وہ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ آپ کا تعلق جس مرضی ڈسٹرکٹ سے ہے، آپ اپنے ڈسٹرکٹ سے، متعلقہ ڈسٹرکٹ سے بھی بنوا سکتے ہیں، کسی اور ڈسٹرکٹ سے بھی بنوا دیا، لیکن THQ ہاسپٹل سے نہیں بنوا سکتے۔ گورنمنٹ کا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہوتا ہے یا پرائیویٹ ہاسپٹل سے نہیں بنوا، صرف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سے بنوانا ہے، یا پھر سروس ہاسپٹل لاہور سے بھی بنوا سکتے ہیں۔ اگر ایک بندہ لاہور میں تیاری کر رہا ہے تو لاہور سے بھی بنوا سکتے ہیں، چل جائے گا۔ اگر آپ کوئی کسی اور جاب پہ اپلائی کیا تھا اور آپ نے 3 ماہ پہلے ایک سرٹیفکیٹ بنوایا ہوا ہے تو وہ بھی چل جائے گا۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ ٹیمپرڈ کر کے بنایا گیا ہو تو قابل قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ یہاں بڑا اہم پوائنٹ دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نو ایج ریلیکسیشن، جنرل ایج ریلیکسیشن، ایجوکیشن فزیکل سول سرونٹ جو ہوں گے، یعنی ایک بندہ گورنمنٹ ملازم ہے تو ملازم والے بندے کو تو ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے، لیکن کیونکہ یہ فورس کی جاب ہے یہاں پہ وہ اپلائیبل نہیں ہوگا۔ Candidate who qualify the test will be recommended for the have to appear the such medical exam۔ اگر ایک بندہ ریکمینڈ ہو گیا، PPS نے ریکمینڈ کر دیا کہ یہ بندے لسٹ ہے جناب ہو گئے ہے، تو پھر اس کو دوبارہ میڈیکل کے بورڈ کے سامنے بیٹھنا پڑے گا اور وہ جناب وہاں پہ بھی کلیئر کروائے گا، یعنی اپنی جو فزیکل اسٹینڈرڈ ہے دوبارہ ہوگی۔ چینج آف دا پرائیورٹی سلیکشن ایگزامینیشن سینٹر، اچھا آپ نے جو سینٹر سلیکٹ کرنا ہے وہ بڑی احتیاط سے کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کا تبدیلی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی PPSC والے آپ سینٹر چینج نہیں کرتے۔ اچھا جی، اس کا سلیبس 1 پیپر جنرل نالج ہے جو امتیاز شہد کی بک ہے جناب۔ اگر جس بندے کو وہ کتاب آتی ہے، مکمل کتاب آتی ہے، آپ یہ ٹیسٹ کلیئر سمجھیں، آپ کا کتاب ساری آتی ہے، آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہے 100%، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب چلتے ہیں کہ اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، نوکری ہو جاتی ہے، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ اس کی تنخواہ آلموسٹ 80,000 سے لے کر 90,000 سیلری ہوگی، سٹارٹنگ سیلری ہوگی۔ اور جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اس کی جو تنخواہ ہے جناب وہ جناب 1,40,000 سے 1,50,000 کے درمیان ہوگی، یعنی یہ بہت اچھی جاب ہے، اور آپ کو رہنے کے لیے جناب اکاموڈیشن مل جائے گی، یعنی رہنے کے لیے رہائش وغیرہ مل جائے گی، اور آپ کا جو ہے مطلب آرام سے آپ ایزلی اس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو جناب تمام لوگ جو اس کے اوپر ایلیجیبل سمجھتے ہیں ان کو بغیر کسی آخری ڈیٹ کا ویٹ کیے بغیر فوراً اپلائی کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جناب جو اب آپ کی جناب والا رہ گئی تیاری، تو تیاری جو ہے جناب تمام لوگ یاد رکھیں کہ تیاری جو ہم کروا رہے ہیں اس کی تیاری جو ہے سٹارٹ کریں گے جناب والا 15 جون سے ہماری پہلی کلاس ہوگی۔ ہماری کلاس جو ہوتی ہے ہم روزانہ کلاس لیکچر کو ریکارڈ کریں گے، لیکچر کی ریکارڈنگ آگی ہمارے پاس تقریباً 80 سے 150 کی کلاس ہوتی ہے، اس میں سے زیادہ لوگ گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں، تو یا کسی بھی طرح سے وہ اس میں بیزی ہوتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کلاس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اس لیے تمام لوگ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو کلاس کی پراپر ریکارڈنگ بھی ملے گی، اور آپ جو ہے کسی بھی اس کو ٹینشن نہ لیں کہ جناب والا آپ کو جو ہے وہ یہ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ہماری کلاس روزانہ ہوگی، ساتھ ساتھ ہمارے ٹیسٹ بھی روزانہ ہوں گے، اور ٹیسٹ کے لیے آپ کو باقاعدہ میٹیریل بھی دیا جائے گا جس کا باقاعدہ شیڈیول جو ہے آپ کو ہمارے بہت جلد مل جائے گا۔ تو آپ کو جناب سیلری میں نے بتا دی ہے، تعلیمی قابلیت بتا دی ہے، فزیکل سٹینڈرڈ بتا دی ہے، تیاری کا طریقہ کار۔ جو بندے اکیڈمی کو جوائن نہیں کر سکتے ان کو میں یہ کہوں گا کہ جناب آپ ٹیسٹ پوائنٹ ویب سائٹ ہے اس کو زبردست طریقے سے تیار کریں، اس کے اندر جو 10 سبجیکٹ یہ جو مینشن کیے گئے ہیں یہ سارے تیار کریں۔ اگر آپ جو ہے وہ ویب سائٹ کے علاوہ جو کتاب آپ نے لینی ہے وہ کتاب صرف ایک ہی لینی ہے، اور وہ کتاب ہے جناب امتیاز شہد کی، اور اس وقت ایڈیشن نمبر جناب چل رہا ہے، لیٹسٹ ایڈیشن جو ہے 103 ہے، یہ والا آپ نے جناب لینا ہے، یہ موجود ہے جناب پہلی اس کے اوپر، یہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے جناب کہ کون سا لیٹسٹ یہ والا، یہ 103 ایڈیشن ہے۔ جس بندے کو یہ ایڈیشن آتا ہے وہ اپنے آپ کو، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ جناب ہم نے کون سا پیپر کرنا ہے، جیل خانہ جات کا پیپر کرنا ہے تو سارے ٹھیک، نتھنگ، آپ کو پیج نمبر 1 سے لے کر پیج نمبر لاسٹ تک کمپلیٹ آنا چاہیے، ہر چیز، سارے پیپر آنے چاہیے۔ تو جناب آپ یہ سمجھے، میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا اس پوسٹ کے اوپر آپ شارٹ لسٹڈ ہیں۔ اگر آپ کو یہ کتاب آتی ہے تو آپ اس پوسٹ کے اوپر شارٹ لسٹڈ ہیں۔ باقی بہت سے لوگوں نے کتابیں بنائی ہوئی ہیں جناب، لیکن جو غلطیاں تو ہیں خیر،
غلطی کا انسان جو ہے خطا کا پتلا ہے جناب، غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی مسٹیک نکل آتی ہے، لیکن سب سے کم مسٹیک نہ ہونے کے برابر مسٹیک وہ اس کتاب میں ہے۔ تمام لوگ یہ والی کتاب لیں گے، تو اس کتاب سے ہم جناب پورا ٹیسٹ لیں گے، یہ 180 ماڈل پیپر ہیں، سارے ٹیسٹ لیں گے۔ ہمارا سیشن 15 جون سے لے کر جناب 31 جولائی تک چلے گا، جولائی کے لاسٹ میں یہ پیپر ہو جائے گا یا اگست کے سٹارٹ میں پیپر ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جولائی والا جو مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا ہے، اس دوران پیپر جو ہے اینڈ پہ جا کے ہوں گے، تو لہٰذا ہمارے پاس 1.5 مہینے کا ٹائم موجود ہے، ہمیں 1.5 ماہ کے اندر تیاری کرنی ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال رہ گیا ہو جو میں نہیں بول سکا، آپ تمام لوگ جو ہے اپنے مجھے اس کے اوپر جناب بتائیں گے، اپنا کمنٹس کر دیں گے، میں ان کو جناب پوری بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جناب تمام لوگ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جناب ہمارے سامنے جو ہے بہت سے لوگوں نے میں نے جب یہ نوکری آئی تھی تو اس کے اوپر میں نے بنائی تھی جناب ایک ویڈیو، تو اس کے اوپر کافی سارے لوگوں کے سوالات ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا سوال نیا نکل آئے جس کے اوپر جو ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے۔ سر جی 173 مینز 5 فٹ 7 انچ نہیں جناب، 5 فٹ 8 انچ، یہ ڈپارٹمنٹ کے بندے سے میں نے کنفرم کیا ہے۔ اسسٹنٹ سپرینٹینڈنٹ جیل کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ چاہیے جی، میڈیکل سرٹیفکیٹ جناب آپ کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سے بنوانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جناب میڈیکل سرٹیفکیٹ نیسری فار ڈپٹی سپرینٹینڈنٹ نتھنگ، ڈپٹی سپرینٹینڈنٹ جیل کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ ضروری نہیں ہے۔ اچھا جی، میڈیکل سرٹیفکیٹ فرام اینی ڈی ایچ کیو، جی بالکل کسی بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے آپ بنوا سکتے ہیں۔ آپ کیا کریں گے، یہ ایڈورٹائزمنٹ نکالیں گے، اپنا آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کے جائیں گے، اور آپ نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ آپ نے جانا ہے پرفارما ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ یہ جناب میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں، پبلیکیشن ریزلٹ شیڈیول، جی جناب میں آپ کو یہاں پہ جناب بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ یہ ڈاؤن لوڈ موجود ہے، اس کے اوپر آپ جائیں گے، یہ سلیبس ہے، سب کچھ ہے، ڈپارٹمنٹ پروفیشن ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، پرفارما ایڈوائزر، ایگزام ڈیوٹی فار پرفارما، فزیکل اسٹینڈرڈ، یہ دیکھیں 7ویں نمبر پہ ہے، اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ یہ اس کا پرنٹ بھی آپ ساتھ لے کے جائیں گے، اس کا پرنٹ ساتھ لے کے جائیں گے، اور اس ایڈ کا ساتھ پرنٹ لے کے جائیں گے، اور آپ کو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل والے جو ہے آپ کو پھر بنا کے دیں گے۔ سر میری ہائٹ 5 فٹ 8 انچ سے تھوڑا کم ہے، اپلائی کرنا چاہیے جی، آپ جائیں وہاں پہ پہلے چیک تو کروائیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی ہائٹ پورا کر دیں۔ اچھا جی، یہ ایک سے ساجد جو بھی ہے، شیم آن پی پی ایس سی فیمیل کدھر جائیں؟ پی پی ایس سی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا، پی پی ایس سی تو ایک ادارہ ہے جس نے ادارے ان کو ریکوزیشن بھیجتے ہیں اور انہوں نے کرنا ہوتا ہے، اس میں پی پی ایس سی کو شیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اداروں کو کہیں جنہوں نے کام بھیجی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی سیٹیں خالی ہوتی ہیں انہوں نے اتنی ہی بھیجنی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جناب اچھا جی، سر صحیح مذاق ہے، 16 سے 30 سال، جناب ایک بات یاد رکھیں کہ یہ فورس کی جاب ہے، تو فورس کی جاب میں ایج کی ریلیکسیشن نہیں ہوتی۔ تو جناب یہ سر لیڈی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کے لیے ویٹ 70 کلو مانگا ہوا ہے، انہوں نے میرا ویٹ جو ہے 5'6" اور ویٹ 50 کلو گرام مجھے اپلائی، جی آپ یہ 70 کلو گرام کم زیادہ سے زیادہ کی بات کر رہے ہیں، کم کی بات انہوں نے کی نہیں ہے، آپ کر سکتی ہیں، بالکل آپ اپلائی کریں۔ سر یہ 173 سینٹی میٹر 5.8 ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل میں ڈسیبل پرسن اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ جناب دیکھیں ایک بات بتاؤں میں، یہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں نا، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، میل، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کیا ہے، اوپن میرٹ۔ اب اس کے اندر جناب یاد رکھیے گا کہ ڈسیبل پرسن اپلائی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کے اوپر ڈسیبل پرسن اپلائی نہیں کر سکتا، جہاں تک میں آپ کو ایک مطلب ہے وہ بتاؤں، اگر ڈسیبل اپلائی کر سکتا تو ان کا کوٹا یہاں پہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ یہ فورس کی جاب ہے، تو فورس کی جاب میں جو ہے آپ کو پتہ ہے ڈسیبل، فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے اپنی ٹانگ سے معذور ہے تو وہ کیسے ڈیوٹی کرے گا، کیسے یونیفارم کرے گا۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جناب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے، جہاں پہ فزیکل اسٹینڈرڈ، جہاں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل پہ تو فزیکل اسٹینڈرڈ نہیں ہے نا، یہاں پہ اگر ہم جاتے ہیں، یہاں پہ جناب اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا کرائٹیریا ڈسیبل کا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، تو یہاں پہ جناب دیکھیں، آپ لوگوں نے کوئی بھی یہاں پہ آئی ڈی کارڈ کرتے ہیں، اس کو کرنے کے بعد یہاں پہ جناب جینڈر جو ہے میل آ گیا، اوکے جناب، اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں گورنمنٹ سروینٹ، آج کلیم اسپیشل پرسن، نو، اب دیکھیں یس والا آپشن ہی نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اسپیشل پرسن ایلیجیبلٹی ہے، ٹھیک ہو گیا جناب، کلیئر ہوگی بات۔ تو امید ہے کہ آپ کے سوالوں کے جوابات جتنے بھی تھے میں نے سارے کلیئر کر دیے ہیں۔ گورنمنٹ سروینٹ کے لیے ایج ریلیکسیشن بالکل بھی نہیں ہے جناب، ٹھیک ہو گیا جناب، تھینک یو ویری مچ جناب۔
उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बिल्कुल सही क्लियर आपके सारे पॉइंट हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह जनाब 15 जून से हमारी पहली क्लास भी होगी, पहला टेस्ट भी होगा बरोज़ एतवार वाले दिन। मैं एक बात बता दूं, मैं अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहुत बड़ी है, मैं जनाब आपको दावा नहीं करना चाहता, लेकिन जो हमारी एकेडमी को ज्वाइन करेगा, जो डेली टेस्ट देगा और डेली क्लास लेगा, अगर वो बंदा फेल हो जाता है ना, अगर उस बंदे का नाम नहीं आता ना, मैं उसको पूरी की पूरी फीस वापस रिटर्न करूँगा। लेकिन शर्त क्या है कि आपने टेस्ट भी पूरे देने हैं, क्लास भी पूरी लेनी है। आपके टेस्ट में जो आपने टेस्ट देना है वो आपको जो नोट्स हम भेजेंगे उसी में से होगा। तो आपके 100/100 नंबर भी होने चाहिए पूरे डे जितने भी टेस्ट होंगे, तो वो फिर आप उस कंडीशन पे उतर जाएंगे। तो फिर आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जनाब फेल हो जाएँ, आपका नाम ज़रूर आएगा। अब ये देखें कि 19 घंटे पहले की मैंने पोस्ट लगाई है, ये जनाब इमरान खान है मियाँ वाली से, जो कि नौकरी लेने में कामयाब हुए, असिस्टेंट पंजाब पुलिस की। इसी तरह मोहम्मद इजाज़ जो सोशल वेलफेयर के टेस्ट पास किए उन्होंने, जिनका ताल्लुक जंग से है जनाब। इसी तरह मोहम्मद अदनान हाशमी जो कमिश्नर ऑफ रावलपिंडी असिस्टेंट का टेस्ट पास किया है। मुबारक अहमद जो लैया से हैं जनाब, असिस्टेंट पंजाब पुलिस की इनकी नौकरी लगी है। इसी तरह बेशुमार और कामयाबियाँ आप यहाँ पे जाएँ जनाब, ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जाकर फ़ोटोज़ में चेक करें, ये हमारी एकेडमी का पेज है, इसमें सारी वो तमाम लोग जो कामयाब हुए अब तक, सबका जनाब वाला वो आ रहा है। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे अब तक कामयाब हुए हैं, जितने भी लोगों ने हमारे पास कामयाबियाँ हासिल की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है हमारा कोई ना कोई स्टूडेंट मौजूद है। ठीक है, तो लिहाजा तमाम लोग बिल्कुल बेफिक्र होके और आराम से तसल्ली से एकेडमी को ज्वाइन करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम आपको प्रॉपर जो है तैयारी कराएंगे और आपका नाम आएगा, और इंशाल्लाह ताला आप जो है प्रॉपर एक फिर जो बंदा एक अच्छी तरह तैयारी करता है, शुरू में हम पहले दिन से लोगों को तैयारी करवाते हैं ये समझा के ये आपका पहले दिन जो क्लास हो रही है ये टेस्ट की नहीं है बल्कि ये इंटरव्यू क्लास हो रही है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह ताला पूरी डिटेल में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच जनाब। इस वीडियो को जनाब तमाम लोग जो है लाइक करें, अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको कम अज़ कम अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद है तो आपने शेयर ज़रूर करना है अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।